الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم الا تقاتلوا فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مشى مع الظالم لیقویہ وهو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام کنز العمال۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 5 فروری 2024 کشمیر کا عالمی دن ہے، جس میں کشمیر کے ساتھ سالیڈیرٹی کے لیے، ان کے حق خود ارادیت کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ ایران میں جو شہنشاہ کی حکومت تھی امریکہ نواز کی، وہ ختم ہو رہی تھی، اور افغانستان میں باقاعدہ روس کی شکست ہو رہی تھی، اور اس طریقے سے وہ جو کچھ لوگوں کے ساتھ کشمیر میں ظلم و زیادتی ہوئی تھی، کچھ کو مار دیا گیا تھا، تو اس کے نتیجے میں وہاں اس دور کے لوگوں نے اس جذبے کے ساتھ کہ اگر اتنی بڑی پاوروں کو شکست دی جا سکتی ہے تو اس کے لیے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی جا سکتی ہے، کہ وہ کشمیر کے جس میں حق خود ارادیت کے لیے انڈیا کی حکومت خود سلامتی کونسل میں قرارداد لے کے گئی تھی، اور اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ کشمیریوں کو یہ خود حق ہوگا اپنی آزادی کے لیے انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے۔ تو اس کو جب یہ جبر کے ساتھ دبایا جا رہا تھا تو نوجوانوں کا جذبہ بڑھا، تو اس وقت کے جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے یہ 5 فروری کو دن بنانے کا اعلان کیا، اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ نواز شریف صاحب اور وفاق میں بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، تو اس طریقے سے متفقہ طور پر یہ دن منانے کا اعلان ہوا، اور اس میں کوشش کی گئی کہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے، اور ان کے حقوق کے لیے مختلف فورموں پہ عالمی طور پہ اس جدوجہد کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کیا جائے۔ اور پھر یہ ہوا کہ یہ جو قرارداد شملہ معاہدے کے ذریعے سے کمزور پڑ گئی تھی، کہ جس میں پھر انڈیا نے مسلسل پریشر کیا کہ عالمی طور پہ آپ لوگ اس کو نہیں اٹھاؤ گے، ہم یہ باہمی طور پہ طے کریں گے۔ اس کے نتیجے میں یہ معاملہ بہت زیادہ پس پشت چلا گیا، کمزور ہو گیا، اور پھر عالمی طور پہ پچھلے کتنے 70 سالوں میں مسلسل کشمیر پر کسی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر رشیا نے ویٹو ماری تھی، اور جب رشیا تھوڑا سا پیچھے ہوا تو فرانس نے اپنے میراج بیچنے کے سلسلے میں انڈیا کی فیور میں کشمیر کی ایسی قراردادوں کو کتنی دفعہ ویٹو مارا، اور انڈیا کے حمایت میں پاکستان کے ساتھ امریکہ کی جو پالیسی تھی وہ نیوٹرل یوں رہی تھی کہ حمایت کرنے کی بجائے وہ پاکستان اور انڈیا میں نیوٹرل ہو جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے پاکستان کو یہ نقصان ہوا کہ وہ جو 2 ضلع جو تقسیم کرتے ہوئے ریڈ کلف نے باقاعدہ تقسیم پاکستان کے موقع پہ 1947 میں وہ جو انڈیا کو کشمیر کے جانے والے راستوں پر فیروز پور اور اس تحصیلوں کو انڈیا میں شامل کر دیا تھا، قانون سے ہٹ کر اور مسلم آبادی کو باوجود، اس طریقے سے ان کو راہ مل گیا، اور انہوں نے اس کے قبضہ کر لیا۔ اور یہ UNO کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مسلم ممالک مسلسل پسپائی کا شکار ہے، اور کشمیر کو پچھلے 70 سال سے اسی طرح رکھا گیا ہے، اور قبرص کا معاملہ بھی اسی طرح رکھا گیا ہے، حالانکہ UNO اور ان تمام ملکوں کی قراردادوں کے مطابق انڈونیشیا کے ایک جزیرے کو باقاعدہ عیسائی اسٹیٹ قرار دے کر اس کو پاس بھی کروا لیا گیا ہے، اور سوڈان کے ایک مسلم ایریا کو جو کوئی عیسائیت کی آبادی والا تھا اور اس میں تیل بھی نکلتا تھا، اس کو باقاعدہ جنوبی سوڈان کر کے الگ مملکت بنا دیا گیا، اور وہ دنیا میں ایک بننے والی مسلم اسٹیٹ کو مسلسل دبا کر اس کو الگ مملکت کے طور پہ آنے سے روکا گیا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان پہلے دنیا میں یہ ہوا کرتے تھے، واہ جا اگر کراچی کے دیبل کے ساحلوں پہ کوئی مسلمان عورت آواز لگاتی
تو حجاج بن یوسف کا لشکر وہاں پہنچ جاتا تھا، اور اگر کوئی روم کے بادشاہوں کے نیچے کوئی مسلمان عورت آواز لگاتی وا معتصمہ، تو وہ یہ وہیں سے آواز لگاتا کہ میری بہن میں آیا، اور پھر وہ فوج لے کے وہاں پہنچتا اور اس کو آزادی دلاتا۔ آج یہ فلسطین کے اندر مسلمانوں پر مظالم کے 26,000 مسلمانوں کو، جن میں عورتیں اور بچے زیادہ ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ بادشاہ ہیگ کی عالمی عدالت نے اور زیادہ تر بڑے ججوں نے جو 12 کے قریب تھے، انہوں نے حمایت کی مظلوموں کے حق میں، اور 2 جج جو اسرائیل کی حمایت میں گئے۔ لیکن ان قراردادوں کا کیا فائدہ کہ جس میں UNO کے ہوتے ہوئے، تو اس لیے مسلمان ممالک جو 58 کے قریب ہے، ان کو سلامتی کونسل کے اندر کم سے کم ایک ویٹو پاور ضرور حاصل کرنی چاہیے، جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پچھلے حکمران نے باقاعدہ OIC کی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنسز میں یہ تجویز پیش کی تھی، اور UNO میں بھیجی بھی گئی تھی کہ مسلم ممالک 60 کے قریب ہیں، ان کو بھی ویٹو پاور میں حصہ ملنا چاہیے، کہ جس میں پاکستان جو نیوکلیئر اسٹیٹ بھی بن چکا ہے۔ فی الحال اس بات پر کوئی آگے پیش رفت نظر نہیں آئی، لیکن مسلمانوں کو اپنے حق میں ضرور بولنا چاہیے کہ ان کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے ظالم کے ساتھ جانتے بوجھتے کہ یہ ظالم ہے اس کی حمایت کی اور اس کے ساتھ کھڑا رہا، تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ 60 مسلم ممالک مسلمانوں کی حمایت کے لیے اگر نہیں بولتے تو قرآن کے ساتھ کہ جس میں کیوں نہیں تم قتال کے لیے نکلتے، کہ وہ ضعیف مرد عورتیں بچے مسلسل بول رہے ہیں کہ اے خدا کوئی ہمارا ولی وار مددگار بنا دے، اور نبی نے یہ فرما دیا کہ جو ظالموں کو کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے باوجود جانتے کہ وہ پھر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ سخت وعیدیں ہیں، ان سے ڈرنا چاہیے، اور یہ کشمیر کا یکجہتی کا دن منانا کشمیر کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کے لیے خوش آئند ہے، اور حکومتوں کو پوری طریقے سے اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔